صرف ایک نظم جسے ٹھیک طرح سے اگر ہم اپنے گھر میں خود پڑھیں اور بچوں کے ساتھ اور ویسے بھی ڈسکس کریں تو کتنے سارے پہلو ہیں جو اس میں نکل کر آتے ہیں. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام. حضرت عمر تعالیٰ عنہ انہیں دیکھتے ہیں کہ تشریف لا رہے ہیں حضرت بلال، تو حضرت عمر تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدنا بلال، سیدنا بلال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ہادی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ. وعلیکم السلام. ہادی صاحب، ہم ابھی ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے اقبال کے کلام پر، اور اقبال کے کلام کا جو بانگ درا کا پہلا حصہ ہے اس پر ہم مختلف نظموں کو دیکھ رہے تھے. اس میں بچوں کی نظمیں بھی دیکھ رہے تھے، اور اس پر ایک وہ ہم 7 نظموں کی ترتیب کیسے ہے وہ بھی ذرا سا ایک اس کا ربط دیکھ رہے تھے. پھر ہم اسی حصے میں اور بھی نظمیں، ہم نے کسی ایپیسوڈ میں اقبال کی غزل کے حوالے سے بھی کوئی بات کی تھی، اور ایک نظم سامنے آئی تو ہم نے سوچا کہ اس نظم پر آج بات کی جائے، اور کس ہستی کے بارے میں ماشاء اللہ اقبال نے وہ نظم کہی ہے. کتنی بڑی ہستی ہے وہ، بلال رضی اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 28 سال کی عمر ہے اقبال کی، اور 28 سال کی عمر میں جو نظمیں اس پہلے حصے میں شامل ہیں اقبال کے کلام میں، بانگ درا کے پہلے حصے میں 1905 تک، ان میں کیا مطلب خیال کی جو کمال ہے. بالکل کلام کی پختگی، زبان پر عبور کا کمال ہے، اور شاعرانہ خوبیاں بھی، یعنی بحر بھی، اور ترنم، غنائیت، اور وہ جو یعنی شاعری کی جو خوبیاں ہو سکتی ہیں، اور صنعتیں بھی ماشاء اللہ، تلمیحات بھی، اور وہ بہت بہت خوبصورت کلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی اساتذہ کو عمر گزر جاتی ہے اس مقام تک پہنچنے میں جو ماشاء اللہ انہوں نے اس عمر میں حاصل کیا. کیا بات. اور یہ نظم تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے ان کی شان میں کہی، لیکن اصل میں تو اس نظم سے علامہ اقبال کا جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بنیادی طور پہ، وہ بڑا واضح ایک اس میں ہے. کلام کے بیشتر حصے میں یعنی کہیں براہ راست ہے. لطف یہ ہے کہ غالباً اقبال کی کسی نظم یا غزل کے میں عنوان کے طور پر نعت لکھا ہوا ہمیں نہیں ملتا ہو. شاید تمہارا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کہیں براہ راست لکھا ہو کہ بھئی ایک نعت اوپر لکھا ہے اور نیچے ایک نظم ہے یا غزل ہے، غزلیہ انداز میں ہے. لیکن یہ کہ بیشتر کلام ایسا ہے جس میں نعتیہ پہلو نکالے جا سکتے ہیں. اور جیسے ہم نے شعر کسی مجلس میں پڑھا تھا نا کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، سبحان اللہ، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام. حبشی کو دوام ہے، جو وہ یہی حضرت بلال کی بات ہے کہ وہ یعنی اقبال بات کر رہے ہیں وہی کہ کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے. تو حوالہ تو وہی ہے، باقی یہ علامتیں ہیں ان کی ان تک پہنچنے کی. یہاں بھی یہی بات ہے کہ حضرت بلال علامت ہیں، استعارہ ہیں عشق اور محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ جس انداز کی محبت انہوں نے کی ہے. یعنی ایک تو وہ خونی محبت ہوتی ہے نا کہ بھئی بیٹی ہیں، نواسے ہیں، بھائی ہیں، یا بہت قریبی دوست ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے، وہ بھی بات ہے. لیکن یہ کہ یہ جو محبت ہے امتی کی محبت خالص اور بہت خوبصورت ماشاء اللہ. حضرت بلال کا تو واقعی نہیں، ہماری تاریخ میں بہت زبردست کردار ہے، عشق اور محبت اور اپنی یعنی فنا فی المحبوب. سبحان اللہ. اور یہ جو مطلب اگر ان نظموں کی ترتیب دیکھی جائے اور جو اس میں پلیسمنٹ ہے، آپ دیکھیں کہ پہلے حصے میں بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہوئی ہیں. نظموں کی ہیڈنگ کے نیچے کہیں لکھا ہے ماخوذ، کہیں لکھا ہے ترجمہ، اور اس میں ویسٹرن جو فلاسفرز ہیں ان کے نام بھی آ رہے ہیں اس وقت جن سے اقبال انسپائرڈ تھے. اور وہ ترتیب آ رہی ہے بچوں کی نظمیں پڑھتے ہوئے، اس میں ہمالہ سے شروع ہو رہی ہے اور آگے پھر اور بھی
چل رہی ہیں اور اسی پہلے حصے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر آ رہا ہے. اچھا اور بھی شخصیات ہیں جن کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ چیز جیسے غالب آ گئے یا باقی آ گئے تو ٹھیک ہے، اس زمانے میں زبان کا ایک لطف محسوس کرنا اور زبان کی پختگی اور زبان کے ساتھ محبت اور وہ ایک شغف اور ذوق تھا، لیکن ساتھ میں جو ایک بیج تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو بالکل اس نظم کے اندر کھل کے آ رہا ہے ماشاء اللہ. اور اس کا جو نہ صرف اقبال نے اس کو جس طرح سے کہا ہے اور جس طرح سے اسے پڑھتے ہیں اور وہ پوری چیز محسوس کرتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے کہ پہلے 7 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لائے بالکل ابتدا میں، اور ان پہ جو مظالم ہوئے جو شدید قسم کے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کے آزاد کیا، اور اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں ہم کچھ حصہ کر لیتے ہیں، یا یہ والی چیز کچھ اس مفہوم کی بات ہے. اور کتنا بلند مرتبہ ہے. پہلی اذان جو دی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور مکہ جب فتح ہوا تو مکے کے اوپر جو اذان خانہ کعبہ پہ چڑھ کے جو اذان دی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی. تو کیا مقام ہے، مقام اور مرتبہ ان کا، سبحان اللہ. بھائی ہستی ایسی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ مدینہ سے چلے گئے تھے، اور وہ بھی عشق اور محبت کا معاملہ تھا کہ وہ اس ماحول میں مطلب وہ ہر چیز سے یادیں جڑی ہوئی ہیں تو برداشت نہیں ہو رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ رکے ہوئے تھے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور شروع ہوا تو وہ جہاد پہ چلے گئے، اور پھر دوسرے علاقے میں جا کے رہنے لگے تھے. اور پھر جب وہاں سے وہ تشریف لائے ہیں، مجھے جو بات یاد آ رہی ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اتنے لاکھوں مربع میل کے علاقے کے حاکم ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ کہ حضرت بلال کا یہ مقام ہے کہ جب وہ تشریف لاتے ہیں میں مجلس میں، غالباً مسجد نبوی میں ہی اس وقت ہوں گے جس وقت کا یہ واقعہ ہے، تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں دیکھتے ہیں کہ تشریف لا رہے ہیں حضرت بلال، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدنا بلال، سیدنا بلال. اور وہاں سامنے جو معززین اور ایلیٹ اس دور کے وہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی سب بڑے لوگ ہیں، مطلب ہمارے لیے صحابی ہیں اور ان کا اپنا مقام ہے، لیکن وہ جو حسن ترتیب ہے اور حفظ مراتب ہے دینی اعتبار سے، وہ اس دنیاوی معیار سے بالکل مختلف ہے. ظاہر ہے وہاں جو قبیلوں کے سردار ہیں جو معززین ہیں، لیکن آپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں، سیدنا بلال آ گئے، اور ان لوگوں کو جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پیچھے کرتے ہیں، جگہ بنائیے، بلال آ رہے ہیں، سیدنا بلال آ رہے ہیں، اور ان کو پھر آگے بلا کے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ جو اعزاز ہے، یعنی ہم نے تو وہ دور نہیں دیکھا نا، لیکن صرف کتابوں کے اور تاریخ کے ذریعے سے کہ یہ سب باتیں تاریخ میں محفوظ ہو جاتی ہیں کہ اپنے دور کا پیدائشی غلام، سیاہ حبشہ کا رہنے والا، لیکن عشق محمد اور اس کی جو یعنی جانثاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اس کا مقام بلند کرتی ہے. اور عمر جیسی اس شخصیت جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ہوگا نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتے، یعنی یہ اعزاز ہے. اور وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سیدنا بلال. یہ مطلب واقعی اس میں جو دین کا مزاج ہے اور دین کا فضیلت کا معیار ہے وہ سامنے آتا ہے کہ دینی اعتبار سے عزت کا معیار کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. ہزاروں آزادی ہیں قربان ہے اس غلامی پہ. سبحان اللہ، سبحان.
ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آبادی، وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ ہے شاعری. کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. وہ کمال ہے، یعنی جو مظالم ہو رہے ہیں اور جو ستم ہو رہے ہیں اس میں اس ہستی کو ایک لذت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ کس کی خاطر میں برداشت کر رہا ہوں. اس کا جو یعنی وہ جو مقام ہے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کی. جو اقبال نے اس میں بھی کہا ہے نا، شکوے میں غالباً منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے. وہ بھی ان کا اشارہ ہے. ان کا وہ ہوتا تھا کہ جب کوڑے پر مارے جا رہے ہیں اور سزائیں دی جا رہی ہیں لیکن احد احد احد. ابو جہل پوچھا کرتا تھا نا کہ وہ جو ان کے مالک تھے ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو. تو وہ جو یہ الفاظ جو ہیں احد احد کہنے کا، یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہے حضرت بلال تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اقبال نے اس کو وہاں وہ کیا ہے کہ منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. ظاہر ہے یہ ہمارے یہاں شاعری کا ایک بہت بنیادی موضوع ہے کہ محبت میں محبوب کی جفائیں جو ہیں وہ بھی نعمت معلوم ہوتی ہیں، اور وہ بھی محبوب محبت کرنے والا عاشق اعزاز سمجھتا ہے اپنے لیے. اور ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. مجھے وہ یاد آ گیا ہے، اس میں مناسب شاید ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ نکتہ کہ ستم میں کیا لذت ہے عاشق کے لیے. غالب کا شعر ہے کہ اسد بسمل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے، اسد بسمل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے، تو مشق ناز کر خونے دو عالم میری گردن پر. واہ. اسد بسمل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے، تو مشق ناز کر خونے دو عالم میری گردن پر. اللہ. نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری. اللہ اکبر. یہاں سلمہ جو ہیں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے. نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری. اچھا، نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، ادا شناس تیری نظر تھی صورت سلمہ. یعنی تو حضرت سلمان فارسی کا جو میں بھی یہ خوبی تھی، واقعہ تھا کہ وہ غلام تھے مدینہ میں. وہ جی ہاں، وہ تو بڑا ان کی لمبی تفصیل ہے، اور وہ بھی ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، اپنے مختلف لوگوں کے غلام رہے جی، اور تلاش حق میں نکلے تھے. اور اس میں بھی غالباً جہاں تک مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، پھر مہر نبوت بھی دیکھا انہوں نے. اور وہ بالکل کیونکہ انہوں نے وہ سب علم حاصل کیا تھا توریت کا اور انجیل کے میں جو پرانے صحیفوں میں اور کتابوں میں جو نشانیاں تھیں. انہوں نے مطلب عیسائیوں پادریوں کے ساتھ بھی رہے اور یہودی علماء کے ساتھ بھی رہے، تو انہوں نے وہ ساری باتیں معلوم کی بھی تھیں، تو وہ نشانیاں انہیں پتہ تھیں. تو یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ حضرت سلمان فارسی کو جب اطلاع ملی کہ ایسے ایک صاحب ہیں جنہوں نے مدینے میں یہ دعویٰ کیا ہے، تو وہ مہلت نکال کے آئے تھے، بلکہ دو دفعہ آئے تھے. ایک دفعہ ایک آزمائش کی، پھر دوسری مرتبہ دوسری آزمائش کی، اور اس کے بعد کچھ دیا تھا سامنے کہ یہ جی. لیکن یہاں جو چیز ہے، نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، تو یعنی کہنا چاہیے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عشق ہے، تو یعنی کیفیت دیکھ کر اور صورت دیکھ کر یہ سمجھ جانا کہ ان کا منشا کیا ہے، کیا چاہ رہے ہیں. یہ بھی ایک تاریخی حوالہ ہے کہ ان کا آج کل کی زبان میں جو کہتے ہیں نا پرائیویٹ سیکریٹری، مطلب ایک مطلب
اس کو سمجھنے کے لیے خالی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایک، یا آج کل کے محاورے میں فائنانس سیکریٹری، وہ بھی حیثیت رہی ہے آپ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ وہ مختلف مالی معاملات کے بھئی کسی کی مدد کرنے کے لیے قرض لے لیا ہے تو اس کی تفصیل کہ کس سے کیا قرض لیا ہوا ہے، یہ حضرت بلال کے پاس تمام ریکارڈ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پاس یہ سب تفصیل ہوتی تھی کہ کس سے کیا معاملہ کرنا ہے۔ خیر، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا۔ اب اس میں اویس حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں بوجوہ، حضرت اویس قرنی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھائی وہ بھی عاشق رسول بہت ایسے ہیں کہ علامت ہے عشق کی اور محبت کی، چونکہ انہیں حقیقی معنوں میں طبعی طور پر دیدار حاصل نہیں ہو سکا۔ وہ والدہ کی خدمت کرتے تھے اور وہاں سے نکلنے کی گنجائش نہیں تھی، ان کے علاوہ کوئی اور خدمت کرنے والے تھے نہیں۔ مکے میں نہیں، وہ اپنے علاقے میں مکے سے باہر تھے، کافی فاصلے پہ وہ علاقہ تھا، مجھے اب اس کا نام یاد نہیں علاقہ۔ بہرحال اس کی تفصیل میں میرے پاس مستند حوالہ نہیں، لیکن یہ بات روایات میں ہے کہ آپ دیدار نہیں کر سکے، لیکن یہ کہ جو ان کا مقام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ وہ آئیں گے جب آپ کی ملاقات ہو تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اچھا، جو مقامات ہیں، یعنی جو حضور اس کا جو محبت اور عشق کا معاملہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی وجہ سے انہیں ہماری روایات میں صحابی کا درجہ یعنی ٹیکنیکل بنیادوں پہ دیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ جو اصل تعریف ہے صحابی کی، لیکن یہ کہ وہ ان کی قدر و منزلت کے لیے ہے۔ اب وہ ظاہر ہے اس کی تفصیل علماء زیادہ بہتر اس کی توجیہ وہ کریں گے، لیکن جو علماء سے ہم نے سنا ہے وہ یہ کہ آپ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کیا جاتا ہے اس اعزاز میں کہ وہ ان کی یعنی صحابیت کو مان لیا گیا۔ صحیح، گو کہ یہ استثناء ہے ظاہر ہے، اور کسی کے لیے اس طرح کا واقعہ نہیں ہے کہ صحابی بہرحال انہیں کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار۔ تو یہ شعر ذرا دوبارہ اگر آپ پڑھ دیں۔ تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا۔ اب یہاں دیکھیں کلیم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے اللہ کے دیدار کا اشتیاق تھا، وہ جو آتا ہے نا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر وہ جواب ملتا ہے کہ لن ترانی، تو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ کوئی بشر اپنی ان آنکھوں سے اس ہستی کو جو نور ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، یعنی اللہ کی مصلحت یا اللہ کی تکوینی اسکیم میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی آنکھ سے دیکھ سکے، چونکہ وہ جو غیب پہ ایمان لانے کا جو امتحان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص دیکھ ہی لے تو وہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول نہیں کیا، صرف آواز سنوائی، وہ بھی بہت بڑا اعزاز تھا۔ نہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ معراج کا بڑا خصوصی ہے، لیکن باقی کہیں اور بھی یہ روایت نہیں ملتی کہ کسی سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا ہو۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق بہت واضح ہے اور بہت اس کا بیان ایون قرآن میں ذکر ہے کہ وہ آپ نے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس سے انہوں نے دیا کہ تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سودا تھا، انہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا سودا تھا، یعنی وہ جو چاہتے تھے کہ ہر وقت نظروں کے سامنے رہیں، میں نے دیکھتا رہوں۔
اور وہی ہوا کہ وہ وصال کے بعد اس منظر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے ہیں تو ٹھہرنا مشکل ہو رہا ہے کہ دل میں قلبی تکلیف اتنی ہو رہی ہے کہ برداشت نہیں ہو رہی. تو تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، ویس طاقت دیدار کو ترستا تھا. مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا. واہ سبحان سبحان. اب وہ جو ہم نے بات کی تھی نا شاید کسی اسی قسم کی نشست میں کہ تلمیح سے کہتے ہیں جی کہ الفاظ ایسے استعمال کرنا جس میں کسی تاریخی واقعے کا یا کسی روایتی تصور کا جو داستان ہو یا کوئی کہانی ایسی ہو جو معروف ہو، بہت سے لوگوں کو معلوم ہو، خواہ حقیقی ہو یا فرضی ہو، لیکن کچھ یا تو کسی کردار کا نام ہو یا اس واقعے کا اشارہ مل جائے اس لفظ سے. تو تلمی کے معنی بھی اصل میں یہی ہوتے ہیں، اشارہ، کنایا. تو مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا. کہ جو حیثیت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور کی تھی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا اور وہ پوری تفصیل جو ہے کہ پہاڑ جل گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ تیرے لیے تو یہ صحرائے عرب جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، آپ کے لیے تو وہی کوہ طور تھا، چونکہ آپ کے جو عشق کی مرکز ہستی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ مکے کا علاقہ جو ہے وہ آپ کے لیے، اور مدینے کا بھی، یعنی صحرائے عرب جو ہے وہ آپ کے لیے، یہ صحرائے حجاز کہہ دیں اور ذرا محدود کرنے کے لیے، تو وہ اس کی وہی حیثیت بن گئی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور کی تھی. تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا، تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید، تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید. خنک دلے کہ تپید و دم نیا سعید، تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید. یہ بات تو واضح ہے کہ دید دیکھ رہے ہیں لیکن تشنگی باقی ہے، خواہش کہ پوری نہیں ہو رہی، حسرت پھر بھی باقی ہے. تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید، خنک دلے کہ تپید و دم نیا سعید. کیا بات ہے اس دل کی جس کو تپش اور سوز اور گرمی حاصل ہو اس محبت کی اور عشق کی، اور اسے کسی وقت بھی آسودگی سکون نہ ملے، ایک بےتابی بے چینی کی کیفیت ہو، اضطراب کی کیفیت ہو. وہ عشق اور وہ محبت اسے مسلسل مضطرب رکھے اور اس کی حرارت اس کے دل میں ہر وقت موجود رہے. عشق کی وہ حرارت ٹھنڈی نہ ہو، وہ ٹھنڈی نہ ہو. وہ خنک دلے، خنک ویسے تو ٹھنڈ کو کہتے ہیں، اب اس میں شاعرانہ صنعت یہ ہے کہ تپید جو ہے وہ گرم ہونا اور اس کے تپش کے معنوں میں، اور خنک جو ہے وہ ٹھنڈے کو بھی لفظ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں محاورہ مطلب ہوگا کہ مطلب کیا بات ہے اس دل کی، کیا بات ہے اس دل کی کہ جو عشق کی گرمی سے ہر وقت سوز کا حامل رہے، اور وہ سانس جو کبھی آسودہ نہ ہو، جو پرسکون نہ ہو، اضطراب اس کا دل اور اس کی سانسیں جو ہیں وہ مضطرب رہیں اس عشق اور محبت کی وجہ سے. گری وہ برق تیری جان ناشکیبہ پر، ناشکیبہ جس کو صبر نہیں آ رہا، گری وہ برق تیری جان ناشکیبہ پر، اس ہستی پر، اس جان پر جس کو کسی حالت میں صبر نہیں آ رہا، اس پر برق گری کہ خندزن تیری ظلمت تھی دست موسیٰ پر. سبحان اللہ. اب دست موسیٰ میں ید بیضا کا ذکر ہے قرآن شریف میں، وہ جو معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا تھا تبلیغ کے لیے جانے سے پہلے، کہ آپ ہاتھ یوں رکھ کے یوں نکالیں گے تو ہاتھ جو ہے وہ چمک رہا ہے، سفید بیضا، سفید کو ہی کہتے ہیں عربی میں،
کہ وہ مطلب روشن بالکل سورج کی طرح چمک رہا ہے. ہاتھ نارمل ہاتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن ایک موجزانہ ایک اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تھا. اب یہ سند بھی ہے اور شاعرانہ کمال بھی ہے کہ ظلمت ویسے تو تاریکی کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ جسمانی طور پر آپ کا رنگ سیاہ تھا اور حبشہ کے رہنے والے تھے، تو ویسا پختہ رنگ آپ کہہ لیجئے کہ وہ سیاہی کا جو پورے افریقہ کے بہت سے علاقوں میں جلد کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، کافی کالا ہوتا ہے. تو آپ کی جلد تو کالی تھی، لیکن وہ اپنے مقام، اب یہ شاعرانہ ہے، اس پہ کوئی مطلب فقہی یا دینی بحث شاید ہمیں مناسب نہیں ہوگی چونکہ بہت نازک معاملہ ہے، لیکن اقبال کی شاعری ہے اور شاعری میں بہت سے مطلب گنجائشیں اس قسم کی رعایتیں دی جاتی ہیں. وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں پوئٹک لائسنس، کہ بعض اوقات جو کسی چیز کی حقیقت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک خوبصورت بیان کے لیے کوئی بات اس طرح سے کہی جاتی ہے، تو اس پہ کوئی بہت زیادہ یعنی ہم کہنا فقہی اعتبار سے نہیں دیکھیں گے. کہ خندزن تیری ظلمت تھی دست موسیٰ پر، کہ آپ کے چہرے کی اور آپ کے جلد کی سیاہی ید بیضا کی سفیدی اور اس روشن ہاتھ کے مقابلے میں اتنی افضل ہے کہ وہ خندزن ہے، وہ اس کو اپنے یعنی وہ سیاہی ایسی قابل فخر ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ چمکتا ہوا ہاتھ جو ہے وہ بھی اسے بڑی چیز نہیں محسوس ہو رہا. وہ سیاہی کی فضیلت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. سفید ہاتھ سے صحیح کیا اس کا میں خندزن جھکی بھی ہے، کسی کو دیکھ کے ہنسنا. تو اب ہنسنے کا مراد یہ کہ کیا ہے وہ کہ خندزن تیری ظلمت تھی دست موسیٰ پر، کہ آپ کی جلد کی سیاہی اس سفید روشن ہاتھ کو بھی خندزن ہے. یعنی اس کو اپنی سیاہی پر اتنا فخر ہے اور اتنا اعزاز محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں اسے وہ روشن ہاتھ بھی کچھ مروب نہیں کر رہا، متاثر نہیں کر رہا. تو ظاہر ہے یعنی شاعرانہ انداز ہے اس بات کو کہنے کا. تپش ز شعلہ گرفتند بر دل تو زدند، چه برق جلوه بخاشاک حاصل تو زدند. تپش ز شعلہ گرفتند بر دل تو زدند، یعنی قدرت نے شعلے سے تپش حاصل کی، گرمائی حاصل کی. تپش ز شعلہ گرفتند، شعلے سے تپش حاصل کی، اور بر دل تو زدند، اور تیرے سینے پہ اسے مارا. یعنی تیرے سینے پر میں جو عشق اور محبت کی آگ لگی ہے، وہ قدرت نے شعلے سے تپش لے کر تیرے دل کو سوز و گداز سے بھر دیا. کہ برق جلوہ بخاشا کے حاصل تو زدند، بخاشا کے حاصل تو، تیری فصل کی خاشاک پر، یعنی فصل کٹتی ہے تو اس میں جو گھاس پھوس موجود ہوتا ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں خاشاک. چه برق جلوہ بخاشاک حاصل تو زدن، کہ کیسی بجلی تیری فصل کی خاشاک پہ گرائی گئی. یعنی کس معیار کی اور کس شان کی یعنی عشق و محبت کی تڑپ تجھے عطا کی گئی. بہت زیادہ اگر ہم بامحاورہ اس میں کریں. عطائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، تیرے دیکھنے کا انداز نیاز مندی کا اور محبت کا اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تیرے لیے تو یہی نماز تھی کہ دیدار ہوتا رہے محبوب. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی.
اللہ اکبر. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. نماز پڑھنا جو ہے وہ آپ کے دیدار کا ظاہر ہے. آپ اذان دیں گے، جماعت ہوگی، آپ امامت فرمائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نماز تو خیر اللہ کے حکم کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی اضافی جو نعمت ہے وہ یہ کہ آپ کا دیدار حاصل ہوگا اور آپ سے ملاقات ہوگی اور نظارہ ہوگا. خوشا وہ وقت کے یسرب مقام تھا تیرا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا تیرا. سبحان. اس وقت کی کیا بات ہے کہ جب آپ مدینے میں تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، تو اس صحبت میں ہر وقت آپ کو دیدار حاصل تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو خوشا وہ وقت کے یسرب مقام تھا تیرا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا تیرا. سبحان. اب یہ جو پہلا اقبال کا بانگ درا میں جو کلام کا حصہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایک تو پہلے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انتخاب ہے اقبال کا اس حصے کے لیے، لیکن وہ شاعری 28 سال کی عمر تک ہو چکی ہے، اور جس طرح سے آپ نے بتایا بھی کہ بیان کیا ہے، اور وہ جو ایک بالکل ڈیٹیل ہے چیزوں کی، کہ جو مثالیں آ رہی ہیں اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، اور پھر وہ کوہ طور جو ہے وہ پورا حجاز ہے، وہ ساری بات بھی اس میں آ رہی ہے. تو اقبال کی اپنے حوالے سے بھی وہ جو ان کے کچھ واقعات ہیں جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ خود بھی کچھ بیان کرتے ہیں، یا کسی اور نظم میں کچھ وہ نظموں میں تو ظاہر ہے شاعری میں یعنی عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو مطلب بھری پڑی ہے شاعری. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اللہ. ایک چیز میں یہ سوچ رہا تھا یہ بلال نظم کو پڑھتے ہوئے، کہ موضوع حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، لیکن وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں ایک نعت گوئی ہی ہے، اور ان کی ایک ان سے عشق کا ایک انداز ہے اقبال کا. لیکن اس میں جو دیگر واقعات آ رہے ہیں اور جو مثالیں آ رہی ہیں، آپ ایک نظم، اس کو ہم بچوں کے ساتھ اگر یہ نظم پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں فارسی کے 3 مصرے آئے ہیں اس میں، حضرت اویس قرنی کا واقعہ آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے. تو یہ خود ایک کتنی زبردست ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے. مطلب یہ صرف شاعری نہیں ہے، شاعری مطلب ایک نظم تو ہے، اس کے اندر تک بندی بھی ہے، اس کے اندر الفاظ کا چناؤ بھی ہے، اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ آپ امیجنیشن بھی ہے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. لیکن صرف ایک نظم جسے ٹھیک طرح سے اگر ہم اپنے گھر میں خود پڑھیں اور بچوں کے ساتھ اور ویسے بھی ڈسکس کریں تو کتنے سارے پہلو ہیں جو اس میں نکل کر آتے ہیں. اور کیونکہ ابھی تو خیر ہم ویسے ہی اقبال کو ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ واقعات کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکن اگر انہی بزرگوں کی جو سوانح عمری ہے اور جو ان کی زندگی کے واقعات ہیں، کہ جب ہم کسی بچے کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی حضرت سلمان فارسی تھے، تو اب وہ سوال کرے گا کہ حضرت سلمان فارسی کون تھے، حضرت اویس قرنی تھے وہ کون تھے، حضرت بلال کون تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نماز اور اذان اور ان کی محبت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. یہ ساری چیزیں صرف ایک نظم میں آ رہی ہے. وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ حصہ اول میں بچوں کی نظمیں ہیں اور ماخوذ ہیں اور شخصیات کے حوالے سے بات ہے، تو یہ بات اقبال نے اس نظم کے ذریعے ہمیں کچھ والدین کو بھی اور اساتذہ کو بھی کچھ بتانے کی کچھ کوشش ہوئی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ صحیح ہے. اب بالکل صحیح، یعنی یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بانگ درا کا مطالعہ نسبتاً کم عمر میں بھی اس طرح سے کر لیں کہ اگر ان کے پاس ایسے بزرگ موجود ہوں جو سمجھتے ہوں اور ان کی مدد کر سکتے ہوں، تو وہ بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں اور جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ کریں، اور خدا کرے کہ انہیں مناسب جواب مل جائے. لیکن یہ کہ یہ نظم براہ راست اس
گروہ میں اور اس شاید مجموعے میں جس میں ہم کہیں کہ یہ حصہ بچوں کے لیے مخصوص ہے، وہ جو ایک گلدستہ ہے 7 نظموں کا، وہ اس سے پہلے ہے. تو یہ یعنی بانگ درا کے حصہ اول میں تو ہے، لیکن یہ کہ اس کو علامہ اقبال نے کہہ کر مخصوص نہیں کیا ہے بچوں کے لیے. لیکن یہ بات صحیح ہے جو آپ نے کہی کہ یہ کلام ایسا ہے کہ جو تھوڑے سے یعنی سمجھدار بچے ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، اور ان کو اس ایک شعر ایک نظم کے ذریعے سے یہ بہت سی باتیں. بچے تو سارے سمجھدار ہوتے ہیں عادی صاحب، ماشاء اللہ. اللہ اکبر. تو مطلب اس میں تو چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی جیسے اذان دیتے ہیں، کتنی ساری، میں تو سوچ رہا تھا کہ کتنی ساری سرگرمیاں ہو سکتی ہیں. ہم نے جب آپ یہ پڑھ رہے تھے نظم تو میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ شاعری کو ہم نے کتنا ایک بورنگ سبجیکٹ بنا دیا. یہ تو بات اور ہم جب بچوں کے ساتھ شاعری پڑھتے ہیں یا شاعری کو ڈسکس کرتے ہیں، اب اس کے اندر 3 مصرے فارسی کے ہیں تو مجھے محنت کرنی پڑے گی فارسی سمجھنے کے لیے. بچے کے سامنے فارسی کے مصرے آئیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ فارسی بھی استعمال ہوتی ہے اردو میں. مطلب میں جب شاعری کو اپنے بچپن میں جب ہم دیکھتے تھے کھول کے کلیات اقبال یا ہم غالب کو پڑھنے کی، ہمیں تو ہر چیز ہی فارسی لگتی تھی، لیکن اردو کے درمیان فارسی کا مصرع آئے تو کوفت یہ ہوتی تھی کہ بھائی فارسی کیوں کر دی، مطلب اب اس کا مصرع کہیں پہ ڈھونڈنے کا، اس کا معنی کوشش کرنی پڑے گی. تو یہ بات تو وہ جو چھوٹی بچوں کے لیے خاص طور پہ جو نظمیں اقبال نے کہی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے بچوں کے لیے، وہ بھی بڑوں کے لیے ہی ہیں اصل میں. تو بالکل ہاں، اس میں بہت حکمت کی باتیں ہیں بلا شبہ. بالکل. اور وہ بھی بہتر ہے کہ بچے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں تاکہ بچوں کو یعنی بڑے وہ اس میں انہیں مدد دے سکیں، اور جہاں حکمت کی باتیں ہیں اس کی طرف اشارہ کر سکیں کہ دیکھیں اس میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے. بالکل صحیح بات. اگر ہم اساتذہ کے لیے یا والدین کے لیے شاعری کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اقبال کو پڑھا جا سکتا ہے یا بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، تو یہ پہلو بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے نا اس کا کہ واقعات کیا ہیں. بالکل. اور اس میں سے ظاہر یہ ہے کہ اگر بچوں کے ساتھ نشستیں ہوں تو ہمیں انتخاب کرنا پڑے گا بچوں کی عمر کی مناسبت سے کہ کس عمر کے بچوں سے کے لیے کون سی نظمیں منتخب کر کے ان کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں یا ان پر گفتگو کی جا سکتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے اس میں مختلف کلام کے مختلف حصوں میں جو ایک شعور کی سطح ہے اس کا ایک مطالبہ مختلف ہوتا ہے، مختلف اشعار میں یا مختلف غزلوں میں یا مختلف نظموں میں. یہ بانگ درا کی نظمیں بہت سی ایسی ہیں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بالکل وہ، اور کیونکہ یہ بات اب آئی ہے تو ہم خیر اس پہ دیکھیں گے بھی، لیکن میرا اقبال ایک سلسلہ ہے کتابوں کا جو ERDC کے تحت چھایا ہوا، اور آج سے کوئی 21 سال پہلے یہ کتابیں 5 کتابوں کی سیریز ہے جو ERDC نے شائع کی تھی، اور اس میں یہ ساری نظمیں، بلال بھی ان کتابوں میں شامل ہے اور باقی نظمیں بھی، اور اس کے ساتھ بہت خوبصورت کتابیں ہیں. اور ہمیں موقع ملا انشاءاللہ تو ان کتابوں کے جو مصنف ہیں زبیر حسین شیخ صاحب، ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ایک نشست رکھیں گے. لیکن اقبال کے ساتھ ہمیں خود بھی ایک محنت، مطلب یقیناً ہمیں محنت کی ضرورت ہے بلا شبہ. اور ظاہر ہے اقبال کا کلام ایسا ہے کہ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. تو اب ہم جیسے لوگ جو طالب علم ہیں بہت ہی ابتدائی درجے کے، وہ بالکل یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اقبال کے تمام کلام پر بہت زیادہ عبور رکھتے ہیں اور اس کی وسعت، اس کی گہرائی غوطہ-زن ہو کے ہیرے موتی نکال کے لائیں گے. یعنی اپنی سی کوشش کر سکتے ہیں جہاں تک گنجائش اس میں ہمت ہوتی ہے، لیکن یقیناً مزید اپنے فہم کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے، بہت زیادہ ہے.
یہ جو شعر ہے، اس شعر میں خاص طور پہ یہ والی بات واضح ہو رہی ہے نا کہ مطلب اقبال اپنی جو خود آگہی کی جو اس کا سفر ہے یہی میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اصل میں ویسے تو یہ بڑے لوگوں کے لیے ہر عمر میں یہ سوال باقی رہتا ہے، لیکن اس شعر کے حوالے سے یہ بالکل اقبال کا بہت ہی نوجوانی کا دور کی نظم ہے، اور اس وقت، اور یہ نظم خود بڑی پیاری ہے، اس میں وہ زبان کی بے ساختگی اور طبیعت کی جولانی اور ایک نوجوان شاعر کے پاس جو جذبات موجود ہوتے ہیں اور الفاظ کا ذخیرہ بھی ہے، زبان پہ عبور بھی ہے، تو وہ بہت کم محنت سے، بڑی روانی سے بہت ہی خوبصورت اشعار میں ڈھالتا چلا جاتا ہے اپنے خیال کو، اس کا اظہار ہوتا ہے اس نظم میں۔ اچھا، اقبال کی یہ نظم ہے زہد اور رندی، اس کا پس منظر اسی نظم سے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی مذہبی دیندار شخصیت تھی جنہوں نے کو اقبال کے بارے میں کچھ تحفظات تھے، کچھ ان کی ایسی رائے بن گئی تھی کہ یہ پتہ نہیں ہدایت کے راستے پہ ہیں بھی یا نہیں ہیں، تو وہ اس کی تفصیل اسی میں آ جاتی ہے، اسی طرح شروع ہوتی ہے۔ ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی، شہرا تھا بہت آپ کی صوفی منشی کا، کرتے تھے ادب ان کا عالی و ادانی، کہتے تھے کہ پنہا ہے تصوف میں شریعت، جس طرح کے الفاظ میں مضمر ہو معانی، لبریز مئے زہد سے تھی دل کی سراہی، کی تہ میں کہیں درد خیال ہمدانی، کرتے تھے بیاں آپ کرامات کا اپنی، منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی۔ اب یہ نظم کافی طویل ہے اور اس میں کچھ الفاظ بھی ایسے ہیں کہ شاید تشریح طلب ہوں گے اس کے پورے ابلاغ کے لیے۔ ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی، شہرا تھا بہت آپ کی صوفی منشی کا، کرتے تھے ادب ان کا اعلی و ادانی۔ اب اعلی و ادانی جو ہے وہ اعلیٰ اور ادنا معروف لفظ ہیں جو عام لوگ سمجھتے ہیں، اس سے بنا، اعلیٰ سے بنا اعلی، اور ادانی یعنی ادنا کی جمع سمجھ لیں اور اعلیٰ کی جمع سمجھ لیں، کہ معاشرے کے تمام اعلیٰ و ادنا لوگ، تمام ہر طبقے کے لوگ ان کا ادب کرتے تھے، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کرتے تھے ادب ان کا اعلی و ادانی، کہتے تھے کہ پنہا ہے تصوف میں شریعت، جس طرح کے الفاظ میں مضمر ہو معانی۔ اب یہ ایک بحث ہے تصوف کے حوالے سے، طریقت اور شریعت کی، کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ طریقت دراصل شریعت ہی کو اس کی روح کے ساتھ اپنانے کا نام ہے، اور تو یہ کہتے تھے کہ پنہا ہے تصوف میں شریعت، جس طرح کے الفاظ میں مضمر ہو معانی، طرح لفظ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، اس طرح شریعت کے معنی جو ہیں وہ طریقت سے معلوم ہوتے ہیں، شریعت کی روح، شریعت کی حقیقت کھلتی ہے جب ہم طریقت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جس طرح لفظ کے معنی ہوتے ہیں، اسی طرح شریعت کی جو حقیقت ہے، جو اس کی معنوی حقیقت ہے، وہ طریقت میں ظاہر ہوتی ہے، تو تصوف بمانے طریقت۔ لبریز مئے زہد سے تھی دل کی سراہی، کی تہ میں کہیں درد خیال ہمدانی۔ اب درد کہتے ہیں شراب کے جام میں وہ جو نیچے اس کا گاڑھا گاڑھا حصہ کچھ رہ جاتا ہے پینے کے بعد، جو اب ہم عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے میں کہوں گا، ہم چائے بھی پیئیں گے تو آخر میں کچھ پتی اور کچھ چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں جو ہم کپ میں چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ شراب کا کچھ گدلا حصہ جو اس نیچے تہ میں رہ جاتا ہے پینے کے بعد بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں درد۔ تو اب تھی تہ میں کہیں درد خیال ہمدانی، کہ دل کی سراہی تو لبریز تھی زہد سے، یعنی دنیا سے بے رغبتی اور تقوی اور دینداری اور شریعت کی پابندی، لیکن چونکہ میں سے تشبیہ دی ہے، میں زہد سے تھی دل کی سراہی، دل کی سراہی میں زہد کی شراب موجود تھی، لبالب بھری ہوئی تھی،
تو بظاہر تو زہد بڑی مطلب قابل تعریف چیز ہے، لیکن اس کی تہ میں خیال ہمدانی، یعنی اپنے علم اور اپنی دانائی اور اپنے فہم کی برتری کا احساس دل میں موجود تھا۔ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ بظاہر تو وہ زاہد بڑا عبادت گزار اور بڑا متقی پرہیزگار ہے، یعنی بظاہر تزکیہ کے اعلیٰ مرتبے پہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کیفیت میں اس کے دل میں اس کا نفس دھوکہ دے رہا ہے، اور اس میں ایک عجب موجود ہے اس زہد اور تقوی کے باوجود۔ تو اس تقوی کی زوم میں اس کے دل میں جو عجب پیدا ہو رہا ہے وہ تہ میں ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو دل والی بات آئی ہے ابھی، کیونکہ اقبال نے عقل اور دل پر بھی کچھ بات کی ہے، اور ایک مکالمہ عقل اور دل کے درمیان بھی ہے، اور اقبال کے ہاں عقل کو اور دل کو بہت سے اشعار میں عقل اور دل کا مقابلہ کیا گیا ہے، اور بہت خوبصورت مطالبہ ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر ہم ذرا تفصیل سے کریں، اس لیے کہ یہ موضوع بہت زبردست ہے، اور اقبال نے اس موضوع پہ مختلف جگہ کلام کیا ہے، اور بار بار عقل کی کم حیثیتی ثابت کی ہے اپنے انداز میں۔ صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ ہادی صاحب، بہت شکریہ۔ آج ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو نظم اقبال نے کہی اس پر بہت اچھی گفتگو کی، ایک تعارف ہو گیا بہرحال اس نظم کے حوالے سے، کچھ چیزیں ہم آپ سے سمجھ پائے، اور انشاءاللہ آگے کی نشستوں میں بھی اس کو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔